من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ۔ اللہ کی بے انتہا حمد و ثنا، مہربانیاں، شکریہ، عنایتیں جس رب تعالیٰ نے اپنی رحمت کے صدقے سے ہم سب کو اپنی کتاب مقدس کے قریب آنے کی توفیق عطا فرمائی، اسی سے دعا اور التماس ہے کہ زندگی کے آخری سانس تک میرا آپ کا سچا تعلق اپنی سچی کتاب اور اپنے سچے اور آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قائم و دائم فرما دے۔ خواتین و حضرات، آج کی بات انشاءاللہ العزیز آیت نمبر 79 سے شروع کریں گے۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ۔ اللہ کریم مجھے آپ کو اپنی کتاب کے علم سے مالا مال کرتے ہوئے عمل کے ساتھ اپنی ہی رضا کے لیے پوری کائنات میں یہ قرآن سنانے اور پہنچانے والا بنا دے۔ خواتین و حضرات، اس آیت مقدسہ میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمائیں گے کہ اے یہود و نصارہ، تم چھوڑو اپنے آباء و اجداد کو کہ تمہارے باپ دادے پچھلے نبیوں رسولوں کے ساتھ کیا کرتے رہے، ان کا کیا کردار تھا، انہوں نے پہلے زمانے کے جو انبیاء آئے، پہلے زمانے کے جو رسول آئے، ان کے ساتھ کیا کیا، اس بحث کو چھوڑیے۔ تم وہ لوگ ہو جنہوں نے خود خاتم الانبیاء، خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی۔ تم بات کرتے ہو ابراہیم کی، بات کرتے ہو یعقوب کی، بات کرتے ہو موسیٰ و عیسیٰ و اسماعیل و اسحاق کی، چھوڑیے ان انبیاء کو۔ تم موجودہ زمانے کے جو یہود ہو، تم موجودہ زمانے کے جو اولاد یعقوب کہلانے والے، تم یثرب مدینہ منورہ میں آئے۔ مدینہ کا پہلا نام تھا یثرب، یاد کرنا ہے کیا نام تھا؟ یثرب۔ تم کہاں سے یثرب چلے؟ تم بیت المقدس سے، شام سے، بابل سے، عراق سے، نینوا سے، تم ہی لوگ یثرب آئے تھے، انتظار کر رہے تھے کہ نبی آخر الزمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے۔ تم نے اپنی کتابوں میں پڑھا کہ جہاں وہ ہجرت کریں گے کھجوروں کے درخت زیادہ ہوں گے۔ تم نے اپنی کتاب میں پڑھا جہاں وہ ہجرت کریں گے اس علاقے کے خد و خال یہ ہوں گے۔ تم وہاں سے یہاں آئے، لیکن تمہارے آباء و اجداد نے جو کیا سو کیا، تم نے تو میرے محمد کو نہیں بخشا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جس طرح تمہارے آباء و اجداد تھے اسی طرح تم ان کی اولاد ہو۔ تمہارے پہلے بھی نبیوں کی توہین تکذیب کرتے رہے اور تم نے میرے نبی کو نہ بخشا، لہٰذا ہدایت انہی قوموں کو ملا کرتی ہے جو نبی کی عزت و احترام کرتے گئے، نبی کی تصدیق کرتے گئے۔ تم نے توہین کی، میرے نبی کی تکذیب کی، میرے نبی کو قتل کرنے کے منصوبے بنائے، میرے نبی کو زہر کی بکری کھلائی، میرے نبی پر تم ہی لوگوں نے چکی کا پاٹ گرایا، حالانکہ یہ وہ قوم تھی اس سے پہلے جب ان کو مار پڑتی تھی تو یہ جاتے اپنی اپنی کتابڑیاں اٹھاتے اور قریش کو کہتے، او میاں تمہارے اندر ایسی نشانیاں، علامتیں، صفتوں والا بچہ پیدا ہوا ہے یا نہیں؟
وہ کہتے خیر کیا ہے؟ کہنے لگے ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے وہ نبی آخر الزمان ہوگا، ہم اس کا انتظار کر رہے گئے، ہم ان کے پیروکار بنیں گے، ہم ان کی اتباع کریں گے، ہم ان کے غلام بنیں گے۔ لیکن ہوا کیا؟ جب میرا نبی آیا نا محمد، پہلے غلام بننے کی بجائے تم پہلے دشمن بن گئے، تم پہلے مخالف بن گئے۔ اللہ کو کہنا پڑا لا تکونوا اول کافر بہ، اور پہلے کافر نہ بنو، پہلے مسلمان بنو۔ آج کی آیت کا لب لباب کہ جس طرح ان کے آباء و اجداد نے پہلوں کو نہ بخشا، ان لوگوں نے میرے نبی کو نہیں بخشا صلی اللہ۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، اور جب ان کے ہاں اللہ کی طرف سے کتاب آ گئی وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ وَلَمَّا جَاءَهُمْ، بیبیاں یاد رکھنا کتاب سے مراد قرآن پاک ہے، پہلی کتابوں کی بات نہیں ہو رہی، تورات گئی، انجیل گئی، زبور گئی، وَلَمَّا جَاءَهُمْ، اب آخر زمانہ آیا، ان کے ہاں قرآن پاک آیا، اور قرآن کے ساتھ صاحب قرآن بھی آیا ہے۔ قرآن آیا اور قرآن کے ساتھ صاحب قرآن، یعنی جس پہ قرآن اترا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ خواتین و حضرات یاد رکھیے، کتابن ایک جملہ یاد کرانا گئے، اس سے پہلے زبور جس نبی کو ملی اس کا نام ہے داؤد علیہ السلام، اس کے بعد تورات جس نبی کو ملی اس کا نام ہے موسیٰ علیہ السلام، انجیل جسے بائبل کہا جاتا ہے جس نبی کو ملی اس کا نام ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ خیال کرنا، داؤد کو زبور ملی، موسیٰ کو تورات ملی، عیسیٰ کو انجیل ملی، یہ بھی کتابیں ہیں، اور قرآن پاک بھی کتاب ہے، لیکن ایک فرق یاد رکھنا، وہ کتابیں تھی اللہ کی، یہ بھی کتاب ہے اللہ کی، فرق یہ ہے وہ خالی کتابیں تھی، قرآن کتاب اللہ بھی ہے، کلام اللہ بھی ہے۔ وہ کتابیں جو تھی اللہ کا کلام نہیں تھی، یاد کرنا بیبیاں احباب، وہ کتابیں اللہ کی تھی لیکن اللہ کے نکلے ہوئے بولے ہوئے الفاظ نہیں تھے، اور جو آپ قرآن پڑھ رہے ہو یہ قرآن اللہ کی کتاب بھی ہے اور اللہ کا کلام بھی ہے۔ آخری بات، علماء لکھتے ہیں، مفسرین لکھتے ہیں، انسان نماز پڑھتا ہے، رب نماز سے پاک ہے، انسان زکوٰۃ دیتا ہے، قربانی کرتا ہے، حج کرتا ہے، میرا رب ان عبادات کرنے سے پاک ہے، لیکن قرآن واحد کتاب مقدس ہے۔ جب انسان قرآن پڑھتا ہے تو یہ اللہ کے الفاظ کی نقل اتار رہا ہوتا ہے کہ اللہ نے بھی یہ لفظ اپنی زبان مبارک سے ادا کیے، وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ وَلَمَّا جَاءَهُمْ، کتاب قرآن پاک ہے، اور پہلی کتابیں اور اس کا فرق وہ صرف کتاب اللہ تھی، کلام اللہ نہ تھی۔ قرآن کلام اللہ بھی ہے، قرآن کتاب اللہ بھی ہے۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، جب ان کے ہاں کتاب آ گئی ہے اللہ کی طرف سے، من عند اللہ، من جبریل نہیں کہا کہ جبریل کی طرف سے آئی، حالانکہ لانے والا تو جبریل امین ہے نا۔ اللہ نے عظمت بیان کرنے کے لیے فرمایا کملے من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے آئی ہے، کسی بندے کی طرف سے نہیں آئی۔ خواتین و حضرات، وہ لوگ کہا کرتے تھے کہ قرآن پاک اللہ کا کلام نہیں ہے، اللہ کی کتاب نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا آؤ، پھر چیلنج دیا
4 مسئلے تھے جو کہا کرتے تھے محمد ہم نہیں مانتے۔ سب سے پہلی توحید کی بات، پھر آپ فرماتے میں اللہ دا رسول ہوں، وہ کہتے رسول نہیں، تو محمد الرسول اللہ نہیں، تو محمد ابن عبداللہ ہے۔ آپ فرماتے میں دونوں چیزیں ہوں۔ پھر نمبر 3 تھا قرآن، آپ فرماتے یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ نے، وہ کہتے نہیں یہ خود بناتا گیا۔ آئیے اللہ نے پہلے پارے میں، اسی پارے کی ابتدا میں انہیں چیلنج دیا گئے، ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورۃ من مثلہ وادعوا شہداءکم من دون اللہ ان کنتم صادقین۔ میرا محمد آپ ان سے کہیے، یہ کہنے والے کہتے ہیں کہ الیاذ باللہ یہ قرآن خود بناتا گئے، کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے۔ آپ ان سے کہہ دیجئے ان کنتم فی ریب، ان کنتم فی، اگر تمہیں شک ہے نا تو آؤ، جسے ہم نے اپنے خاص بندے پر نازل کیا ہے، یہ بھی قریشی تم بھی قریشی، یہ بھی ہاشمی تم بھی ہاشمی، یہ بھی عربی ہے اور تم بھی، تو آؤ نا، یہ آیت، یہ سورت، یہ رکوع، یہ پارہ نہیں، فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ، چھوٹی سورت بناؤ، چھوٹی سورت لے کر آؤ۔ اللہ اکبر۔ لیکن چھوٹی سورت کا یہ معنی نہیں دگڑ مگڑ کر کے ادھر ادھر اگڑ بگڑ کرتے قرآن بن گیا، اے نہیں۔ وہ ایک ظالم آدمی، جھوٹا آدمی، جو پیغمبر محمد مصطفیٰ کی زندگی مبارک میں نبی ہونے کا جس نے دعویٰ کیا، اب پیغمبر علیہ السلام کو خط لکھ رہا ہے، اے کملا نکما، خط لکھ رہا ہے، کہتا ہے آپ بھی نبی میں بھی نبی، میں آپ کو نبی مانوں آپ مجھے مانو، آدھی زمین قریشیوں کو دوں گا آدھی میرے قبیلے کی ہوگی، فلانی فلانی بات۔ اللہ اکبر۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اگر ایلچی اور قاصد کو کچھ کہنا برا نہ ہوتا تو میں پورا سبق دیتا تمہیں، جاؤ لے جاؤ۔ اللہ اکبر۔ اور اس نے کوئی آیات صورتیں اپنی طرف سے بنائی جن کا کوئی معنی نہ ہوئے، جس طرح قرآن نے نا والنازعات غرقا والناشطات نشطا، اس نے اپنے بنا لیے، کھجوروں پر چڑھ جانا، پھر اس کو توڑ کر لے آنا، پھر جناب من انگوروں کا رس نچوڑنا، پھر کہتا یہ دیکھو میں بھی بنا لیتا ہوں۔ یہ بے وقوفی نہیں، یعنی اللہ کہتے ہیں پھر صورت بناؤ سچی ہو بہو جس طرح قرآن کلام کر رہا ہے۔ عرب کا رواج تھا سال کے بعد سارے شاعر لوگ اکٹھے ہوتے، عرب میں شعر شاعری کا رواج تھا، پھر ان کے مقابلے ہوتے، جس طرح ہمارے ہاں رواج ہے جناب من کرکٹ کا ورلڈ کپ ہو رہا ہے، فٹ بال کا ورلڈ کپ ہو رہا ہے، فلانی بلا فلانی چیز، تو وہاں یہ رواج تھا، سارے شاعر، پھر 7 شاعر، پھر 7 کے اوپر ایک چیمپئن بنتا، ورلڈ چیمپئن، اس کو عربی میں کہتے مالک الشعراء، کیا کہتے؟ اور سارے شاعروں کا ابا تے مالک ہے، یہ بڑا گئے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی نا سورت انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک ان شانئک هو الابتر، صحابہ نے کہا حضرت اس کو لگا نہ دے، اس وقت رواج تھا جو نیا کلام آتا نا اس کو بیت اللہ میں لکھ کر لگا دے۔ اب رب جب گواہی لیتا گئے نا سچائی تو دشمن سے بھی کہلواتا گئے، او مالک الشعراء اپنی 7 چمچے کڑچوں کے ساتھ جب آیا نا، ایسے دیکھتا ہے بیت اللہ پر تے نظر پڑتی ہے، پہلی آیت پڑھی انا اعطیناک فصلی لربک ان شانئک هو الابتر، ادھر دیکھتا گئے ادھر دیکھ کر کہتا ہے واللہ ما ھذا کلام البشر، رب دی قسم یہ بندے کا کلام نہیں، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ بندے کا کلام نہیں، یہ اللہ کا کلام ہے۔
اللہ کہتے ہیں ظالمو تم کہتے ہو بنا کر لاتا ہے، من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ہے، یہ قرآن کتاب اللہ کی کتاب ہے۔ وہ کہا کرتے تھے موسیٰ گئے کتاب مل گئی، عیسیٰ گئے کتاب مل گئی، داؤد گئے کتاب مل گئی، قرآن کو اترتے 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 23 سال لگ گئے۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ بناتا گئے۔ اللہ نے فرمایا تنزیل الکتاب، کیا فرمایا؟ تنزیل کا معنی تھوڑا تھوڑا، آیت آیت، سورت سورت، رکوع رکوع، اور میں نے نازل کیا ہے۔ آج اس لیے زوردار انداز میں فرمایا وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ، یہ کتاب اللہ کی طرف سے آئی ہے، میرے نبی کا کلام نہیں ہے، میرے نبی نے نہیں بنایا، میرا نبی کہتا چلا جاتا ہے، اللہ اسے آیات بناتا چلا جاتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ صلی اللہ۔ آئیے ذرا ایک دو آیتیں ایمان کو تازہ کرتے گئے۔ سورت کا نام نجم ہے، پارے کا نام قال فما خطبکم۔ اللہ کہتے ہیں لوگو تم کیا کہتے ہو کہ یہ محمد کریم جھوٹ بولتا ہے؟ نبی جھوٹ نہیں بولا کرتے، بات یاد کرنی ہے، نبی جھوٹ بولنے سے پاک ہے، نبی جھوٹ بولنے سے قادیانی دجال کانا، یہ تو بڑے جھوٹ بولتا تھا، اے بدماش بڑے جھوٹ بولتا۔ اس کی ایک بات آپ کو سنا دو، ایک قادیانی جو تھا نا، جو اپنے آپ کو نبی کہلاتا علیہ باللہ، انگریزوں نے اس کو تیار کیا اس بات کے لیے۔ اس نے خود اپنی کتاب میں لکھا، یہ نہیں کہ کوئی سنی سنی گپ ہے، عشق محبت ہو گئی فلانی عورت کے ساتھ، کہنے لگا میرے نبی ہونے کی نشانی ہے کہ فلانی کی شادی میرے ساتھ ہو۔ اچھا مرید صاحبان، مرید ہی اندھے، اب وہ انتظار میں کہ حضرت کی پیشین گوئی کب سچی ہوتی۔ کچھ دن بعد پتہ چلا اور سیالکوٹ سے وہ جو فلانی تھی اس کو ملتان والے لے گئے، اور ملتان پہنچ گئے۔ مریدوں نے کہا استاد حضرت صاحب یہ جو آپ نے کہا تھا شادی، ہوتے ملتان والے پیر لے گئے، وہاں چلی گئی۔ پھر دجال کو ذہن میں آئی بات، کہنے لگا میں نے یہ کب کہا تھا کہ فلانی تاریخ کو مرنے سے پہلے کبھی بھی اس کی میرے ساتھ شادی ہو سکتی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ نبی ایسا نہیں ہوتا، نبی رسول ایسا نہیں ہوتا۔ اس زمانے کے لوگوں نے یہ تہمت لگائی کہ یہ محمد، یہ خود کہنے لگا ہے۔ اللہ نے فوراً جواب دیا، نبی کی صفات کیا گئے؟ سورت نجم قال فما خطبکم، پارہ 27واں، بالکل پہلا رکوع، ما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی۔ لوگو یہ کہنا کہ محمد خود بناتے گئے، خود کہتے ہیں نانا ما ینطق عن الہوی، یہ اپنی مرضی سے بولا نہیں کرتا، یہ جب بھی بولے میں اللہ اسے وحی بنا دیا کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، ان هو الا وحی یوحی، یہ تو وحی ہوتی ہے۔ مولانا روم نے کیا جملہ کہا، گفتہ اللہ بود گرچہ از حلقوم عبداللہ بود۔ یہ تم کہتے ہو کہ عبداللہ کا لال بہت کر رہا گئے، نانا ان کے حلقوم سے جو کچھ نکلا وہ میرے رب کی باتیں ہوا کرتی ہے۔ ما جاءہم کتاب من عند اللہ، یہ ان کے ہاں جو کچھ بھی آیا ہے یہ کتاب اللہ کی طرف سے آئی ہے۔ اور وہ کتاب کیسی؟ مصدق لما معہم، تصدیق کرنے والی ان کتابوں کی جو ان کے پاس ہے۔ جو چور پکڑے جائے نا منیر صاحب، چور ہو نا چور، پولیس والا کہتے ہیں ہاں اور کنے کی دی چوری، وہ کہتے اس نے، وہ کہتے اس نے، ایک دوسرے کے خلاف۔ اللہ کہتے ہیں جھوٹے لوگ ایک دوسرے کے خلاف ہوتے ہیں۔ میرا نبی جو کتاب لایا، جو قرآن لایا،
یہ تو الٹا تمہاری تصدیق کر رہی ہے، یہ تو الٹا موسیٰ کی تصدیق کرتی ہے، یہ تو الٹا عیسیٰ کی تصدیق کرتی ہے، یہ تو الٹا انجیل و تورات و داؤد کی زبور کی تصدیق کرتی ہے۔ جب یہ وہی باتیں کرتا ہے جو ان کتابوں میں لکھی ہے، پھر مان لو کہ یہ سچا پیغمبر سچی کتاب لے کر آیا ہے، نہ ماننے والے جھوٹے ہیں۔ اللہ مجھے آپ کو اسی سچائی پہ عمل والا بنا دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین۔